بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خير خلق الله. عزیزان گرامی، انسان چاہے تنہائی کے اندر ہو یا کسی محفل یا مجلس کے اندر ہو، یعنی خلوت کے اندر ہو یا جلوت کے اندر ہو، تنہائی کے اندر ہو یا لوگوں کے جھرمٹ کے اندر ہو، تو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین بندے کے ہر عمل سے واقف ہے. یعنی انسان کوئی عمل کرتا ہے، چاہے وہ جلوت کے اندر کرے، خلوت کے اندر کرے، تنہائی کے اندر کرے، لوگوں کے درمیان میں کرے، لوگوں سے چھپا کر کرے یا لوگوں پر ظاہر کر کے کرے، جو بھی عمل کرے بندہ اچھا یا برا، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین بندے کے ہر عمل سے، ہر قول سے، ہر فعل سے، حتیٰ کہ دلوں کے اندر چھپی باتوں سے بھی وہ رب العالمین احکم الحاکمین باخبر ہے. اس سے کچھ پوشیدہ نہیں، اس سے کچھ چھپا ہوا نہیں. وہ رب العالمین احکم الحاکمین بندے جو عمل کرتے ہیں، اچھا عمل کریں، نیکی کریں، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین دنیا کے اندر بھی ان کو اس کی جزا عطا فرماتا ہے، آخرت کے اندر بھی اس کو جزا ملے گی. بندہ کوئی برا عمل کرتا ہے، امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرد ہو، تو پہلے تو رب العالمین اس بندے کو توبہ کے لیے ڈھیل عطا فرماتا ہے. بندہ گناہ کرے، کوئی اللہ کی نافرمانی کرے، تو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین پہلے اپنے بندے کو ڈھیل عطا فرماتا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے ہر بندے کے ساتھ جو دو فرشتے مقرر کیے ہیں جن کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے. ایک کا کام ہے جو دائیں کندھے پر ہے، اس کا کام ہے نیکیاں لکھنا. جو بائیں کندھے پر ہے اس کا کام ہے بندے کی برائیوں کو، بدعمالیوں کو لکھنا. لیکن امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے قبل جو امتیں تھیں، ان کے لیے رب العالمین احکم الحاکمین کا یہ قانون تھا کہ وہ بندہ جب کوئی نیکی کرتا اس کی نیکی لکھی جاتی، گناہ کرتا اس کا گناہ لکھ دیا جاتا. لیکن امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر محبوب کے صدقے اللہ نے یہ کرم فرمایا ہے، یہ فضل فرمایا ہے، یہ مہربانی فرمائی ہے کہ فرشتے تو امت مصطفیٰ کے ہر فرد کے ساتھ بھی دو موجود ہیں، کرامن کاتبین. لیکن امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی فرد جب کوئی نیکی کرنے کا ارادہ کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے نیکیوں والے فرشتے کو میرے بندے نے نیکی کا ارادہ کیا، اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جائے. پہلی امت کے لیے یہ قانون تھا، یہ اصول تھا کہ جب بندہ نیکی کرتا پھر اس کی نیکی لکھی جاتی، گناہ کرتا گناہ لکھ دیا جاتا.
لیکن امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اللہ کا احسان ہے، اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے، اس کی مہربانی ہے، اور یہ محبوب کے صدقے سے سب کچھ ہے۔ فرمایا امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کوئی فرد جب نیکی کرنے کا ارادہ کرے، ابھی نیکی کی نہیں، نیکی کا ارادہ کیا ہے کہ میں فلاں کام کروں گا، فلاں اچھا کام کروں گا، نماز پڑھوں گا، روزہ رکھوں گا، صدقات و خیرات کروں گا، کسی غریب کی مدد کروں گا، کسی کے کام آؤں گا، یعنی کوئی بھی نیکی کا ارادہ کرتا ہے، ابھی نیکی کی نہیں، اللہ کی طرف سے حکم ہے فرشتے کو کہ میرے محبوب کی امت کا جب فرد کوئی نیکی کا ارادہ بھی کرے تو اس کے کھاتے میں ایک نیکی لکھ دی جائے۔ ہاں جب نیکی کر لیتا ہے تو پھر اس نیکی کے مطابق جو ہے وہ اس کا اجر و ثواب جو ہے وہ دیا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے۔ کوئی نیکی ایسی ہوتی ہے جس کا اجر و ثواب 10 گنا دیا جاتا ہے، کوئی نیکی ایسی ہوتی ہے جس کا اجر و ثواب 70 گنا دیا جاتا ہے، کوئی نیکی ایسی ہوتی ہے جس کا ثواب جو ہے وہ 700 گنا دیا جاتا ہے، کوئی نیکی ایسی ہوتی ہے جس کا ثواب 700 گنا سے بھی زیادہ دیا جاتا ہے، اور کوئی نیکی ایسی ہے جیسے رمضان المبارک کا روزہ ہے جس کا ثواب جو ہے وہ گنتی کی صورت میں نہیں دیا جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے میرے لیے روزہ رکھا ہے، جزا بھی میں اپنی مرضی سے خود دوں گا اس بندے کو۔ ایسے ہی جب بندہ گناہ کرتا تھا امت مصطفیٰ سے پہلے کا فرد، تو جب وہ گناہ کرتا اس کا گناہ لکھ دیا جاتا، لیکن امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اللہ کا یہ احسان محبوب کے صدقے ہے کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے فرشتہ اس گناہ کو لکھنے کا ارادہ کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے میرے فرشتے ٹھہر جا، ہو سکتا ہے میرا بندہ جو ہے میرے محبوب کا امتی اس گناہ سے توبہ کر لے، ہو سکتا ہے میرا بندہ توبہ کر لے۔ یعنی اللہ پھر گناہگاروں کو توبہ کی توفیق دیتا ہے اور توبہ کرنے کے لیے ڈھیل دیتا ہے بندے کو، اور جب بندے سے گناہ سرزد ہوتا ہے اللہ فرماتا ہے فرشتے ٹھہر جا، ابھی نہ لکھ، ہو سکتا ہے میرا بندہ توبہ کر لے۔ بندہ جب توبہ کرتا ہے تو پھر اس کا گناہ لکھا نہیں جاتا۔ لیکن اگر انسان کو، بندہ مومن کو، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتی کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی، توبہ کی طرف اس کا خیال نہیں آتا، تو پھر اللہ فرماتا ہے فرشتے سے اب اس کا گناہ لکھ لیں۔ جب گناہ لکھ لیا جاتا ہے، لکھنے کے بعد بھی اگر بندے کو احساس ہو جائے گناہ کیا ہے، توبہ نہیں کی، وقت گزر گیا ہے، کچھ وقت گزرنے کے بعد، کچھ عرصہ گزرنے کے بعد، کچھ دن، مہینے، سال گزرنے کے بعد، اس وقت بھی اگر بندے کو خیال آ جاتا ہے، احساس ہو جاتا ہے یار میرے سے گناہ ہو گیا، میرے سے غلطی ہو گئی، میرے سے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہو گئی، میں گناہ کر بیٹھا، میں اپنی جان پر ظلم کر بیٹھا، اب جب اس کو جو ہے وہ توبہ کا احساس جو ہے وہ ندامت کا احساس پیدا ہوتا ہے، وہ اب جب توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی بارگاہ میں جب اس کی توبہ قبول ہوتی ہے تو اللہ فرماتا ہے فرشتوں سے کہ اے میرے فرشتے، اس نے جو فلاں گناہ کیا تھا اس کا گناہ لکھا گیا، اب اس نے اس گناہ سے توبہ کر لی ہے، میری بارگاہ کی طرف رجوع کر لیا ہے، اور میں نے اس کی توبہ کو قبول کر کے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، تو وہ گناہ اس کا مٹا دیا جاتا ہے پھر، اور پھر جس پر اللہ راضی ہو جائے زیادہ، جو جتنا خلوص لے کر آئے رب کی بارگاہ کے اندر، جو جتنا تقوی لے کر آئے رب کی بارگاہ کے اندر، جو جتنا رب سے ڈر کے اس کی بارگاہ کے اندر آ جاتا ہے، تو پھر اللہ رب العالمین احکم الحاکمین فرماتے ہیں پھر جب میرا بندہ توبہ کرتا ہے نا تو پھر صرف اس کے گناہ مٹائے نہیں جاتے بلکہ ان گناہوں کو بھی نیکیاں بنا کر اس بندے کے کھاتے میں ڈال دیا جاتا ہے۔ تو یہ کتنا کرم ہے امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کہ توبہ کی ہے، گناہ سرزد ہو گیا ہے، پہلے تو رب العالمین احکم الحاکمین اس بندے کو ڈھیل عطا فرماتا ہے، مہلت دیتا ہے کہ ہو سکتا ہے میرا بندہ توبہ کر لے،
اگر توبہ جلدی نہیں کرتا گناہ لکھ دیا جاتا ہے، تو جب بھی توبہ کرتا ہے اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے اس کے گناہ کو مٹا دیا جاتا ہے۔ اور جب جتنے خلوص زیادہ ہو، جتنا اس کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف اور تقوی زیادہ پیدا ہو جائے، جتنی وہ پکی اور پختہ توبہ کر لے، تو صرف گناہ کو مٹایا نہیں جاتا بلکہ اللہ فرماتا ہے اولئک یبدل اللہ عنہم سیئاتہم حسنات، فرمایا اللہ اس بندے کی برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر کے اس کے کھاتے میں ڈال دیتا ہے، وہ برائیاں بھی پھر نیکیوں بن جاتی ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ بندے کے اندر خلوص ہو، اللہ کا ڈر ہو، تقوی ہو، اس رب سے خوف جب پیدا ہو جائے، بندہ سچی پکی توبہ کر لے تو پھر اللہ یہ انعام عطا فرمائے۔ تو بندہ جو بھی عمل کرتا ہے، اکیلے میں کرے، تنہائی کے اندر کرے، بند کمرے کے اندر کرے، لوگوں کے درمیان میں کرے، محفل مجلس کے اندر کرے، لوگوں سے چھپا کر کرے یا لوگوں پر ظاہر کر کے کوئی عمل کرے، اللہ رب العالمین بندے کے ہر عمل سے واقف ہے۔ اللہ بندے کے ہر عمل سے واقف ہے۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے فرمایا ان اللہ کان علیکم رقیبا، فرمایا بے شک اللہ تمہارے اوپر نگہبان ہے، یعنی اللہ ہر وقت تمہیں دیکھ رہا ہے۔ نگہبان، ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تمہارے اوپر نگہبان ہے، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اور جو آیہ کریمہ پڑھی اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، فرمایا ہر جان یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، یعنی کل قیامت والے دن کے لیے اس نے کیا ذخیرہ کیا ہے، کیا اکٹھا کیا ہے، کیا اس نے اعمال اللہ کی بارگاہ میں بھیجے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، دو مرتبہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ہر جان یہ دیکھے کہ اس نے آگے کیا بھیجا ہے کل کے لیے، یعنی قیامت والے دن کے لیے اس نے کون سے اعمال کیے ہیں۔ آگے پھر فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اللہ تمہارے ہر عمل سے باخبر ہے، یعنی اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، وہ نگہبان ہے، وہ ہمارے ہر عمل سے باخبر ہے۔ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے یہ فرمایا نا کہ ہر جان یہ دیکھے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، یعنی بندہ اپنا محاسبہ خود کرے، اپنے اعمال کا جائزہ خود لے۔ اور یہ امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایمان، عقیدہ اور نظریہ ہے کہ کل قیامت کے دن ہم رب کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، ہمارے اعمال بھی اللہ کے سامنے پیش ہوں گے۔ ہمارا نامہ اعمال جو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے دو فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں، اذ یتلقى المتلقیان عن الجمین وعن الشمال قعید ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، فرمایا جب یہ دو ملنے والے جو نامہ اعمال جو ایک دائیں طرف ہے ایک بائیں طرف ہے، یہ اللہ کی بارگاہ میں لے کر جائیں گے، اور اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے جو ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، بندے کے منہ سے جو لفظ بھی نکلتا ہے وہ اللہ کے مقرر کردہ فرشتہ جو ہے وہ اس کو تحریر کر لیتا ہے۔ تو فرشتے بھی اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر گواہ مقرر کیے گئے جو کرامن کاتبین ہیں، جو ہمارے نامہ اعمال ہیں، اور اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے فرمایا صرف یہ فرشتے تمہارے اعمال سے باخبر نہیں،
کہ صرف یہی تمہیں دیکھ رہے ہو تم کیا کر رہے ہو، یا یہی دیکھ رہے ہو تم کیا کر رہے ہو، بلکہ فرمایا نہیں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، فرمایا تمہاری شاہ رگ بھی اتنی تمہارے نزدیک نہیں ہے جتنا رب تمہارے نزدیک ہے۔ یعنی اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تمہاری ہر بات سے باخبر ہے، ہر چیز سے باخبر ہے۔ تو فرمایا کہ اپنا دیکھے ہر جان کہ اس نے اگلے جہان کے لیے کیا بھیجا ہے، کیا اعمال کیے ہیں، اپنا محاسبہ کرے، اپنا احتساب کرے۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ جب بندہ رات کو لیٹے نا، بستر پر جائے، تو بستر پر جا کر وہ اپنے پورے دن کو جو ہے وہ اپنے ذہن میں لائے۔ چارپائی پر لیٹا ہوا وہ سمجھے کہ آنکھیں بند کرے اور سمجھے میں قبر کے اندر لیٹا ہوا، اور قبر کے اندر لیٹا ہوا خود کو تصور کر کے وہ پورے دن کا جائزہ لے کہ آج دن کے اندر میں نے کتنی نیکیاں کی ہیں، کتنی برائیاں کی ہیں، کتنے اچھے کام کیے ہیں، کتنے برے کام کیے ہیں، اور پھر ان کا خود ہی حساب لگا لے اور اپنے آپ کو شمار کر لے کہ وہ کس کھاتے میں جائے گا۔ تو جب بندہ اپنا احتساب خود کرتا ہے، اپنا محاسبہ خود کرتا ہے، اپنے اعمال پر نظر خود رکھتا ہے، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ کا مصداق خود بن جاتا ہے، تو پھر خود بخود جو ہے وہ اس کے کردار کے اندر تبدیلی پیدا ہوتی ہے، خود بخود اس کے اعمال کے اندر تبدیلی پیدا ہوتی ہے۔ یعنی جب بندہ رات کو لیٹے گا، سوچے گا دن کے اندر، اپنے دن کے پورے جو ہے وہ پورے دن کے اندر جو ہے وہ نظر دوڑائے، اپنی کارکردگی خود کو چیک کرے، وہ تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ آج کا دن اگر میں نے نافرمانی کے اندر گزارا ہے تو پھر یہ میرا دن تو ضائع ہو گیا، پھر تو میں نقصان کے اندر چلا گیا۔ اگر اس دن کے اندر کوئی اچھائیاں کی ہیں، نیکیاں کی ہیں، اچھے اعمال کیے ہیں، دن نیکی کے اندر گزارا ہے، تو پھر اپنے دل کو تسلی دے، رب کی رحمت پر یقین رکھے کہ میں نے اگر اچھا دن گزارا ہے اللہ مجھے اس کا بدلہ بھی اچھا عطا فرمائے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ، اور مفسرین کرام فرماتے ہیں تفسیر ابن کثیر کے اندر، حافظ ابن کثیر نے فرمایا کہ اللہ نے جو یہ فرمایا نا کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اپنا محاسبہ کرے اس سے پہلے کہ اس کا محاسبہ کیا جائے۔ یہ تو ہمارا ایمان ہے نا کہ کل قیامت کا جب دن ہوگا، ہمارے اعمال جو ہیں وہ ان کو وزن کیا جائے گا، ہمارے نامہ اعمال ہمارے سامنے ہوں گے، ہماری نیکیاں سامنے ہوں گی، برائیاں سامنے ہوں گی، سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین باز پرس فرمائیں گے، پوچھیں گے نیکیوں کے بارے میں، برائیوں کے بارے میں کہ دن کیسا گزارا، زندگی کیسی گزار کے آیا، یہ نیکیاں ہیں، یہ گناہ ہیں۔ فرمایا اس حساب سے پہلے اپنا حساب خود کر لو۔ جب بندہ اپنا حساب خود کر لے گا تو پھر اس کی زندگی سنورنا شروع ہو جائے گی، پھر اس کی زندگی جو ہے وہ اس کے اندر تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی، پھر جو ہے وہ اس کے اعمال، اس کے افعال، اس کا کردار جو ہے وہ سنورنا شروع ہو جائے گا۔ اور اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا یہ بندے کی پھر سوچ تب تبدیل ہوتی ہے جب بندے کو یہ یقین ہو جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ جب یقین ہو جائے نا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، ان اللہ خبیر بما تعملون ان اللہ کان علیکم رقیبا، جب یہ یقین ہو جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو پھر بندے کے اندر جو ہے وہ تبدیلی پیدا ہوتی ہے، پھر بندے کا جو ہے وہ کردار بدلتا ہے، پھر بندے کے شب و روز کے جو ہے وہ اپنے اس کے افعال بدلتے ہیں۔ اگر کوئی چور چوری کرنے کے لیے جائے نا تو جہاں پر سیکورٹی کیمرے لگے ہوتے ہیں، سی سی ٹی وی کیمراز لگے ہوتے ہیں، اس طرح یہ مسجد کے اندر بھی لگے ہوئے ہیں کیمرے، سے کافی بچت ہوئی ہے، آگے روز کسی نہ کسی جوتی چکی جاتی تھی، بڑا فرق پیا۔ تو جہاں پر سی سی ٹی وی کیمراز لگے ہوتے ہیں، کیمرہ لگا ہوتا ہے، چور جو ہے وہ بھی بچتا ہے اس سے کہ کہیں میری شکل جو ہے، میرا چہرہ جو ہے وہ کیمرے کے اندر آ جائے گا تو میں پکڑا جاؤں گا۔
چور سیکورٹی کیمرے سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. کیوں بچاتا ہے؟ کوئی اپنا منہ چھپا لے گا. کئی بہتے سیاڑے ہوتے ہیں وہ کیمرے ہوتے ہی وہ رنگ مار لینے کہ نظر ہی نہ آئے کچھ. یعنی ایک ڈر اور خوف تو ہوتا ہے نا کہ کیمرہ لگا ہوا ہے، میں اس کے اندر آ جاؤں گا، میں اگر پکڑا گیا میری بےزتی ہوگی، میری بدنامی ہوگی، مجھے سزا ملے گی. تو اگر کیمرے کا خوف اور ڈر، یا کیمرہ لگا ہوا لوگوں نے لکھ کے لگایا ہوتا ہے خبردار کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، تو کیمرے کی آنکھ اس سے ڈر آتا ہے، اس سے ڈر ہمیں آتا ہے. چور چوری کرنے والا اس سے ڈر آتا ہے، وہ اس سے بچتا ہے. لیکن اے مسلمان، ہمارا ایمان پھر کتنا کمزور ہو چکا ہے کہ ہم گناہ کرتے ہوئے یہ نہیں سوچتے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. ہم گناہ کرتے ہوئے، اس کی نافرمانی کرتے ہوئے، حالانکہ جب ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے، نظریہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کے فرامین جو ہیں وہ قرآن و سنت کے اندر، حدیث کے اندر موجود ہے کہ اللہ ہماری ہر بات سے باخبر ہے. ان اللہ خبیر بما تعملون، تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تمہیں جو ہے وہ دیکھ رہا ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ، کرنا تو درگزر رہ گیا، دور رہ گیا، جو کچھ دلوں کے اندر ہوتا ہے رب اس سے بھی باخبر ہے، وہ اس کو بھی جانتا ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوا، اور آگے فرمایا أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى، وہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو، جو کچھ تم کرتے ہو وہ اس کو دیکھتا ہے. إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ، تمہارے رب سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہے. تو جب یہ ایمان ہو، یہ نظریہ ہو، تو پھر اگر بندہ گناہ کرتا ہے تو پھر اس کا ایمان جو ہے وہ رب پر مضبوط نہیں ہے. اس کے یقین کے اندر کمی ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. اور اللہ نے قرآن مقدس کے اندر اس بات کو وضاحت سے فرمایا لوگ جب گناہ کرنے لگتے ہیں نا، لوگوں سے بچتے ہیں، لوگوں سے چھپتے ہیں. چور چوری کرنے والا لوگوں سے چھپ کر چوری کرے گا، برائی کرنے والا، بدفعلی کرنے والا، برا کام کرنے والا لوگوں سے چھپ کر کرے گا. کوئی بھی معاشرتی برائی ہے، کوئی بھی بندہ گناہ کرتا ہے تو وہ لوگوں سے چھپ کر کرتا ہے. حالانکہ اللہ فرماتا ہے یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، فرمایا تم لوگوں سے تو چھپ سکتے ہو، اللہ سے چھپ کر کہاں جاؤ گے؟ وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے. یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وہو معہم، فرمایا لوگوں سے چھپ جاتے ہو. حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کو جب زلیخا نے گناہ کے لیے بلایا، اس کمرے کے اندر اس کے جتنے خدا تھے جن کو وہ خدا مانتی تھی، بت تھے، اس کے اوپر اس نے کپڑا چڑھا دیا، اس کے اوپر کپڑا دے دیا. یوسف علیہ نبینا علیہ السلام نے پوچھا یہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگے یہ میرے خدا ہیں جن کی میں عبادت کرتی ہوں، جن کی میں پرستش کرتی ہوں، جن کی میں پوجا کرتی ہوں. تو گناہ، دعوت گناہ تمہیں دینے لگی ہوں، اس لیے میں نے ان کے اوپر کپڑا ڈال دیا ہے. فرمایا جن کی تو پوجا کرتی ہے ان کے اوپر تو نے کپڑا ڈال دیا ہے، جو میرا رب ہے وہ تو مجھے یہاں 7 بند کمروں کے اندر بھی دیکھ رہا ہے. تو یہ ایمان، یہ یقین اپنے اندر پختہ کریں کہ اللہ دیکھ رہا ہے. جب یہ یقین پختہ ہو جائے گا، یہ بات بندے کے دل کے اندر بیٹھ جائے گی کہ اللہ دیکھ رہا ہے. فرمایا یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وہو معہم، یہاں پر فرمایا یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وہو معہم اذ یبیتون ما لا یرضی من القول. فرمایا جو تمہارے دل کے اندر بات آتی ہے اللہ اس سے بھی جو ہے وہ باخبر ہے، اللہ اس کو بھی جانتا ہے، وہ اس سے بھی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. آج ہمیں اپنے اندر جو ہے اس بات کو پختہ کر کے بٹھانا چاہیے کہ ہم کوئی گناہ کرنے سے پہلے، کوئی برائی کرنے سے پہلے اس بات کو اپنے ذہن نشین کر لیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. جب یہ بات ذہن کے اندر بیٹھ جائے گی،
جب اس بات پر ایمان پختہ ہو جائے گا، جب یہ بات جو ہے وہ بندے کے جو قلب و نظر کے اندر، ذہن کے اندر جو ہے وہ پختہ طور پر بیٹھ جائے گی، تو پھر جو ہے وہ بندہ گناہ سے دور ہو جائے گا۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ فرمایا وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، تم جہاں بھی ہوتے ہو، تم جو کرتے ہو وہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، فرمایا تم جو کچھ بھی کرتے ہو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، یعنی اللہ دیکھ رہا ہے۔ بس یہ ایک بات تو بندے کے ذہن میں اگر بیٹھ جائے نا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو پھر بندے کا جو ہے وہ شب و روز بدل جائیں گے، بندے کے اعمال بدل جائیں گے، بندے کے افعال بدل جائیں گے، بندے کی زندگی بدل جائے گی۔ گناہ کرنے سے پہلے وہ سوچے گا، جب گناہ کرنے کا ارادہ کرے گا فوراً اس کے ذہن میں یہ بات آ جائے گی میرا اللہ مجھے دیکھ رہا، اللہ دیکھ رہا۔ اور آج یہ گزشتہ 1-2 دن پہلے مسجد اقصیٰ کے اندر جو ہے وہ نماز کے دوران مسلمانوں پر اسرائیلی فوج نے وہ ظلم و ستم کیا ہے، ان کو مارا ہے، شہید کیا ہے، عورتوں ماؤں بہنوں کی جو ہے وہ ان کی بھی حرمتی کی ہے۔ کبھی وقت تھا کہ اگر کسی ایک مسلمان عورت نے آواز لگائی تھی تو محمد بن قاسم جو ہے وہ اس ہندوستان کے اندر آیا تھا۔ آج وہ مائیں بہنیں جن کے اوپر ظلم و ستم ہو رہا ہے، کبھی کشمیر کے اندر ہو رہا ہے، کبھی فلسطین کے اندر ہو رہا ہے، اور وہ مائیں بہنیں پکارتی ہیں کہ ہے کوئی محمد بن قاسم، ہے کوئی صلاح الدین ایوبی، ہے کوئی محمود غزنوی، ہے کوئی طارق بن زیاد، تو وہ بھی تو مسلمان تھے، وہ بھی تو امت مسلمہ کے افراد تھے، لیکن کیا تھا؟ ان کا کردار مضبوط تھا، وہ صحیح معنوں کے اندر مسلمان تھے۔ اور مسلمان ہمیشہ سر بلند رہے گا جب تک وہ صحیح مسلمان بن کے رہے گا۔ جب صحیح پکا مومن بنے گا تو پھر مسلمان جو ہے وہ کبھی دبنے کے لیے تو بنا ہی نہیں۔ مسلمانوں کو اللہ نے عزت جنگ احد کے اندر جب ایک وقتی طور پر حملہ ہوا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ظاہری طور پر وقتی طور پر جب پسپا ہوئے تو اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم سچے پکے مومن ہو تو ڈرو نہیں، سستی نہ کرو، دل کے اندر خوف پیدا نہ کرو، دل کے اندر ڈر پیدا نہ کرو۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم اگر سچے مومن ہو تو اللہ تمہیں سر بلند کرے گا۔ تو جب صحابہ کرام نے اپنے قدموں کو سنبھالا اسی احد کے میدان کے اندر اللہ نے فتح عطا فرمایا۔ تو آج کا مسلمان بھی، یہ تقریباً 57 اسلامی ممالک ہیں اس وقت دنیا کے نقشے کے اوپر، لیکن کیا ہے ہمارے مسلمان بہن بھائی جو ہے وہ ظلم و ستم کا شکار ہیں۔ وہ چند لاکھ اسرائیلی مسلمانوں کو دبا رہے ہیں، تھوڑے سے ہندو مسلمانوں کے مقابلے میں کشمیر کے اندر مسلمانوں کو دبا رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ امت مسلمہ کی بے حسی ہے، یہ امت مسلمہ کی بے حسی ہے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے ان کے دل میں درد نہیں ہے، مسلمان بہنوں کی عزتوں کے لیے ان کے دل کے اندر احساس نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین مسلمانوں کے اندر، مسلم حکمرانوں کے اندر، کیونکہ اسلام اور پھر یہ لوگ جو ہے وہ اس موقع پر یہ اسلام امن کا درس دیتا ہے، اسلام امن کا درس ضرور دیتا ہے لیکن اسلام غیرت کا درس بھی دیتا ہے۔ کسی کی ماں بہن بیٹی کی عزت پامال ہو رہی ہے اور پھر بندہ اس وقت کیا اسلام امن کا درس دیتا ہے؟ نہیں، اس وقت اسلام امن کا درس نہیں دیتا، اسلام غیرت کا درس دیتا ہے۔ اسلام کی حدوں کو پامال کیا جا رہا ہو، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے اندر گستاخی کی جا رہی ہو، اور اس وقت بھی لوگ کہنے کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ نہیں، اس وقت اسلام امن کا درس نہیں دیتا، اس وقت اسلام غیرت کا درس دیتا ہے۔ آج اگر مسلمان پسپا ہو رہے ہیں، مسلمان ذلت و رسوائی کا سامنا ان کو کرنا پڑ رہا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟
کبھی جو ہے وہ طاقتور ممالک جو ہے مغربی ممالک امریکہ کبھی ایران کو دھمکیاں لگاتا ہے، کبھی عراق کو دھمکیاں لگاتا ہے، کبھی پاکستان کو دھمکیاں لگاتا ہے. کیوں؟ مسلمان جو بدر کے میدان کے اندر 1000 کے مقابلے میں 313 تھے، لیکن ان کے ایمانی جذبے مضبوط تھے، اللہ نے 313 کو فتح عطا فرما دی تھی. صحابہ کرام کے کارنامے پڑھیں، مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کے کارنامے پڑھیں، اپنے اسلاف کی سیرت کو پڑھیں کہ کس طرح انہوں نے کفر و ظلمت کا، کفر و شرک کا، کافروں کا، طاقتوں کا مقابلہ کیا ہے. اللہ نے فتح عطا فرمائی کیونکہ ان کا ایمان مضبوط تھا، ایمانی جذبے مضبوط تھے. آج ہم مسلمان، اللہ رب العالمین اقوال حاکمین ہمارے اندر جو ہے وہ ایمانی جذبات کو پیدا فرمائے، ہمیں دوسرے مسلمانوں کا احساس ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرمائے. اگر جب یہ امت مسلمہ کے اندر یہ چیز پیدا ہوگی تو پھر دنیا کے کسی کافر کے اندر یہ جرت نہیں ہے کہ مسلمانوں کی ماؤں بہنوں کی طرف گندی آنکھ بھی اٹھا کر دیکھ سکے. تو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین امت مسلمہ کے اندر غیرت عطا فرمائے. اور امت مسلمہ کے اندر غیرت کے لیے ضروری ہے کہ انسان جو ہے امت مسلمہ اپنے اعمال کو درست کرے. اور اعمال درست کیسے ہوں گے؟ جب بندے کے ذہن کے اندر یہ بات بیٹھ جائے گی کوئی بھی عمل کرتے ہوئے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اللہ رب العالمین احکم الحاکمین مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.